یہ کہانی مکہ کی قدیم گلیوں سے شروع ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے ایک عورت جس کی دل میں طاقت، خواہش اور حسد کی آگ جل رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ام جمیل کی۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ سرداروں سے بات کریں، اسے روکا جائے۔ وہ ہمارے ہی قبیلے قریش سے ہے، ہم کھل کر اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ام جمیل طاقتور خاندان کی عورت تھی۔ عزت اور مقام اس کی دنیا کے محور تھے، لیکن دل میں حسد بھی چھپا ہوا تھا۔ حسد نے اسے اندھیرے میں ڈال دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ختم ہو اور قبیلے کی عزت محفوظ رہے۔ محمد خود کو اللہ کا پیغمبر بتا رہا ہے، وہ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے دور کر رہا ہے۔ اگر قریش خاموش رہے تو میں خود کچھ کروں گی۔ ابو لہب بھی اپنی بیوی کی ان حرکتوں میں شریک رہا۔ غرور اور طاقت کی خواہش نے دونوں کو اندھے راہوں پر لے آیا۔ ہم اپنی طاقت سے اسے روکیں گے، یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ہر ظالم کا انجام برا ہوتا ہے اور ہر عمل کا حساب اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ ہمارے باپ دادا کا دین یہی تھا اور ہم انہی بتوں کے سائے میں پلے بڑھے تھے۔ ام جمیل کے ظلم کے قصے مکہ کی گلیوں میں مشہور ہو گئے۔ لوگ اس کی حرکتوں پر سر پکڑنے لگ گئے۔ میں نے راستے میں کانٹے رکھے، ہاں رکھا، تاکہ انہیں تکلیف ہو، کیونکہ میں سمجھتی تھی وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ظلم کرنے والوں کے لیے سبق تیار کر رکھا ہے، اور ام جمیل اس سے کیسے محروم رہ سکتی؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ابو لہب کو بھی یہ احساس ہونے لگا کہ ہر ظلم کا انجام قریب ہے اور طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ حسد اور طاقت کی خواہش نے ام جمیل کی دل کو اندھیرے میں دھکیل دیا، اور ہر لمحہ اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ ام جمیل نے بار بار کوشش کی، مگر ہر بار اللہ کے فضل سے وہ ناکام رہی۔ مکہ کی فضا بدل چکی تھی، گلیوں میں سرگوشیاں تھیں، لوگ بے چین تھے کیونکہ حضرت محمد کا پیغام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ قریش کے لوگ جمع ہو رہے تھے، وہ اس پیغام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی طاقت، ان کی تجارت اور ان کی روایت ختم ہو جائے گی۔ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے، ہم اسے روکیں گے۔ قبائلی سردار الگ کھڑے سوچ رہے تھے۔ یہ صرف اختلاف نہیں تھا، یہ اقتدار کی جنگ بن چکی تھی۔ ہم اسے خاموش کریں گے، چاہے ہمیں سخت قدم ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جب سچ آتا ہے تو مخالفت ضرور اٹھتی ہے، مگر سچ کو ہمیشہ کے لیے روکا نہیں جا سکتا۔ سورہ المسد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر ظلم کا انجام آتا ہے اور ہر ناپاک عمل کا حساب لیا جاتا ہے۔ آخرکار حسد اور ظلم نے ام جمیل کو تنہا کر دیا اور اس نے اپنے غلطیوں کا احساس کیا۔ مکہ کی گلیوں میں صبح کا سکون چھپا ہوا تھا، لیکن دلوں میں خوف اور بے چینی بڑھا رہی تھی۔ نبی کریم اور صحابہ اپنی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ نبی کریم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کی خفیہ تیاریوں میں مصروف تھے، راستے، وقت اور حفاظتی تدابیر پر غور کر رہے تھے۔ صحابہ کی ملاقاتیں رات کے اندھیرے میں ہو رہی تھیں، ہر قدم احتیاط کے ساتھ اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے لیے ضروری سامان چھپ کر تیار کیا جا رہا تھا تاکہ ہجرت بغیر رکاوٹ کے ممکن ہو سکے۔ مکہ کے بعض لوگ جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی نبی کریم کے خلاف تھے اور ہر موقع پر مخالفت میں مصروف تھے۔ رات کے اندھیرے میں نبی کریم اور صحابہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ ہر قدم خفیہ اور محتاط تھا، دشمن ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھے، ہجرت روکنے کے لیے منصوبہ بنا رہے تھے۔ صحابہ صبر و حکمت کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے نکلے، ہر لمحہ محتاط، ہر قدم سوچ سمجھ کر۔ ریگزاروں میں ہر قدم ایک آزمائش تھا، لیکن ایمان اور مقصد مضبوط تھا۔ خفیہ راستوں میں صحابہ رک کر اپنی حفاظت کو یقینی گناتے، ایک دوسرے سے خاموش رہنمائی لیتے۔ مکہ میں ام جمیل اور ابو لہب کے دل غصے سے بھرتے رہے، لیکن وہ یہ نہیں جان سکے کہ نبی کریم محفوظ ہیں۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہجرت کی قافلہ روانہ ہوا، نئی منزل کی امید کے ساتھ۔ دشمن دور سے دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے صحابہ کا راستہ محفوظ رہا۔ صحابہ نے تھکن دور کرنے کے لیے اویسس پر رکے، ہر لمحہ شکر اور دعا کے ساتھ گزرا۔ راستے مشکل تھے، پہاڑی راستے اور چٹانیں، لیکن ایمان نے ہر رکاوٹ آسان کر دی۔
सहाबा हर कदम पर मोहतात रहे, दुश्मन की निगाहों से बचने की कोशिश जारी रही। रेगजार में छोटे छोटे दरिया या वादी पार करना भी आजमाइश थी, मगर हर कदम हिकमत से उठाया गया। आखिरकार मदीना के किनारे पर सहाबा ने नजर डाली, एक नई जिंदगी की उम्मीद दिल में जागी। मदीना के लोग सहाबा का इस्तकबाल गर्मजोशी से कर रहे थे, हर दिल में सुकून और खुशी छा गई। यह हिजरत का सफर सिर्फ एक जिस्मानी सफर नहीं था, यह ईमान और सब्र की तारीख थी जिसने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया। सहाबा किराम साहब और अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, उन्होंने दीन की खातिर अपनी आराम व सुकून कुर्बान कर दिए और हर मुश्किल में सब्र और ईमान को मजबूत रखा। अल्लाह हमें भी दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।